بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم سید علی الحسینی نقوی سب دوستوں کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ انتہائی اہم ہے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اصلاحی میسج ہے، کیونکہ آج کل بہت سے نوجوان اس بد عادت میں مبتلا ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ایک اصلاحی میسج اس موضوع پر بھی بنایا جائے تاکہ جو لوگ اس بد عادت میں مبتلا ہیں ان کی اصلاح ہو سکے یا ان کو اس کے نقصانات کا پتہ چل سکے، اور آپ لوگوں نے اس اصلاحی میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو اس کے نقصانات کا پتہ چل سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جلک۔ ہاتھ کی حرکت سے منی کو خارج کرنا جلک کہلاتا ہے۔ اسے عربی میں استمنا اور فارسی میں مشت زنی کہتے ہیں اور عام ہماری پنجابی زبان میں مٹھ مارنا کہتے ہیں۔ یہ بہت بد عادت ہے اور ہر صورت میں گناہ ہے۔ وہ فعل جس سے انسان کو فطری طور پر نقصان پہنچے شریعت مقدسہ میں حرام ہے۔ اس سے کسی شخص کی انسانیت اور آدمیت دونوں برباد ہو جاتی ہیں، اور ناظرین اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جلک سے قوت اعضائے تناسل اور پیدائش منی کے نقصان کے ساتھ ساتھ انسان کی صحت اور عزت برباد ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں خون کی تیزی کذیب کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ مجلوک جب لذت کے حصول کے لیے بار بار اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو مادہ منویہ اور اس کی آئندہ پیدائش کو خراب کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جسم میں جوش خون، دل میں تیزی، پیٹ میں ریا، احتلام کی کثرت، دماغ و اعصاب میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور نزلہ و زکام شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن، قطرہ قطرہ آنا، سوزاک، صورت انزال کا مرض، دل کمزور پڑ جانا، اعصاب کا سن ہو جانا اور کذیب میں ٹیڑھا پانا آ جاتا ہے، جس کا علاج کافی مشکل ہے۔ لیکن بعض نادان لوگ جو علم و فن سے واقف نہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف خاص قسم کا تلا لگا دینے سے کذیب کا ٹیڑھا پن دور ہو جاتا ہے۔ ایسا خیال کرنا غلط ہے۔ کذیب کی کجی اور دبلا پن کا علاج ایک ماہر طبیب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جلک کا نقصان عضوی اور جسمانی ہی نہیں، نفسیاتی اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسانی جذبات میں بے اعتدالی اور روحانی طور پر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت ارادی اور خودداری ختم ہو جاتی ہے اور انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور دیگر لوگوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا، سست اور کاہل ہو جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کو جی نہیں لگتا، چہرے کا رنگ عام طور پر زرد سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور مزاج میں چڑچڑا پن اور قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی طور پر کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے خوفناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ جماع اور جلک دونوں کے نتیجے میں منی خارج ہوتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ جلک کی صورت میں غیر طبعی اخراج منی ہوتی ہے، جس سے کافی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جبکہ جماع کے بعد قلب کو تقویت، نفس کو لذت اور اعضائے تناسل کو قدرتی طور پر غذائیت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جلک سے خجالت، پشیمانی اور پریشانی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہ جماع ہی مفید ہے جو طبعی تقاضے پورا کرتا ہو، اور کثرت جماع بھی ضرر رساں ہے۔ جماع اور اس کے طریقہ کار پر پھر ہم مفصل روشنی ڈالیں گے۔ جلک کی کثرت سے گردوں میں ذوف پیدا ہو جاتا ہے اور ناظرین کذیب سوزشناک ہو جاتا ہے، جس سے غشائے مخاطی ذکی الحس ہو جاتی ہے۔
اور منی اور رطوبات بہتی رہتی ہیں اور انتہائی ذوف واقع ہو جاتا ہے اور خستین سوزناک ہو جاتے ہیں، جس سے صورت انزال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل میں دوران خون کی آمد و رفت بگڑ جاتی ہے، جس کا اثر دیگر اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ قضیب کے اعصاب میں خرابی کی وجہ سے دماغ و نخاع اور نظام عصبی بگڑ جاتے ہیں۔ جلک سے قضیب خمیدہ اور باریک ہو جاتا ہے۔ جلک کی بد عادت سے قضیب کی جڑ باریک ہو جاتی ہے، جس سے انتشار کم ہو جاتا ہے۔ انتشار کی کمی اور صورت انزال سے لذت جمع ختم ہو جاتی ہے۔ جلک کا مریض قوت باہ کی کمزوری کی وجہ سے شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور ناظرین، اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں، نوجوان لڑکیاں اور ہماری مستورات بھی اس بد عادت میں مبتلا ہیں۔ تو نوجوان لڑکیوں کی بروقت شادی نہ ہونا، ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ کرنا، ان کا میڈیا پر ایسے پروگرام دیکھنا جو شہوانی قوت کو بھرتے ہیں، بے پردہ عورتوں کا آوارہ پھرنا اور غیر محرموں کے ساتھ مل کر کام کرنا، عبادات اور خوف خدا کا نہ ہونا، ایسی غذائیں استعمال کرنا جو شہوت کو ابھارتی ہیں۔ تو ناظرین، پاک و ہند میں جس لڑکی پر جن بھوت اور چڑیلوں کا اثر ہوتا ہے وہ مجلوکہ ہوتی ہے۔ مجلوکہ کو مختلف صورتیں نظر آتی ہیں اور وہ خوشی اور غمی کے موقع پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنا، غصے کی وجہ سے درد سر اور درد شکم میں مبتلا ہونا، شدید بے چینی سے بے ہوش ہو جانا۔ ناظرین، یہ میں آپ کو مجلوکہ کی علامات بتا رہا ہوں۔ اس کے پیٹ میں ہوا کا گولا باندھ جانا، پیٹ کا پھول جانا اور بد ہضمی میں مبتلا ہونا، بھوک بند ہونے کی شکایت کرنا، لیکن کھانا سب سے زیادہ۔ مجلوکہ نہ خوش رہ سکتی اور نہ ہی کسی کو خوش دیکھ سکتی ہے۔ ہر عورت کی شکل اور لباس پہ منہ بنانا، حد درجہ عصبی مزاج ہوتی ہے اور حد سے بڑھ کر شرمیلی ہوتی ہے۔ اختلاج القلب ہوتا ہے اس کو، آواز کا کم ہونا، جسمانی کمزوری، زرد اور بے خون چہرہ، حلقہ دار آنکھیں، اعصابی درد، بدن پر گوشت کی کمی، ہسٹیریا، اختناق الرحم، سستی، تنہائی پسند ہونا، زندگی کے معاملات میں عدم دلچسپی، یہ سب مجلوکہ عورت کی علامات ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے ناظرین، کہ وہ کیوں اس بد عادت میں مبتلا ہوتی ہیں عام عورتیں، کہ ان کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فحش خیالات کا پرچار، کثرت شہوت، اولاد کی طرف سے بزرگوں کی غفلت، سوزش گلفہ، عصبی فدور اور علم جنسیات سے ان کی ناواقفیت ہوتی ہے، ورزش یا کسی کھیل میں حصہ نہ لینا اور مقصد خلقت انسانی سے ناآگاہی۔ تو ناظرین، اس کا علاج جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایسا آبلہ انگیز تیلا استعمال کرنا یا ضماد لگا دینا جس کے بعد اگر وہ قضیب پر ہاتھ پھیرے تو درد ہو۔ ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کو نہ تنہائی میں بیٹھنے دیا جائے اور نہ ہی سونے دیا جائے۔ مریض یا مریضہ کو اس بد عادت کے نقصانات اور گناہ سے آگاہ کیا جائے۔ ایسے مریض یا مریضہ کو زندگی کے روزمرہ کے معاملات پر لگایا جائے، مثلاً صبح جلد اٹھنا، سیر کرنا، روزانہ غسل کرنا اور ہلکی ورزش کرنا، غذا مقررہ وقت پر لینا، مکھن، دودھ، گھی اور سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرانا، مذہبی کتب کا مطالعہ اور عبادات کی طرف راغب کرنا اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا۔ تو ناظرین، اگر وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرے گی، اپنی زندگی کے معاملات کو بدلیں گے، تو تب ہی وہ خود اس سے چھٹکارا جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوائی علاج بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ناریل 1 کلو، مغز بادام آدھا کلو، گوند کیکر آدھا کلو، گھی 1 پاؤ، چینی 2 کلو، پانی 1 کلو۔ تو ناظرین، اس کو تیار ایسے کرنا ہے کہ دیگچی میں گھی ڈال کر آگ پر رکھ دیں اور گوند کیکر ڈال دیں۔ جب وہ پھول جائے تو ٹھنڈا ہونے پر اس کو پیس لیں۔ ناریل اور بادام کو بھی پیس کر پھر چینی کو پانی میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب 2 تار کا قوام تیار ہو جائے تو آگ پر سے اتار لیں۔ فوراً
باقی مرکب ڈال کر کسی تھال میں ڈال لیں اور ٹکڑے کاٹ لیں۔ خوراک نصف چھٹانگ سے 1 چھٹانگ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اور ناظرین، اس کا نسخہ نمبر 2 بھی پیش کرتے ہیں۔ زیرہ سفید، خشخاش، تخم تربوز مقشر، تخم خربوزہ مقشر، کھیارین مقشر، چینی، سب چیزیں ہم وزن دے کر صفوف تیار کر لیں۔ خوراک 1 تولہ سے 3 تولہ ہمرا دودھ دن میں 1 دفعہ استعمال کرائیں۔ اور ناظرین، جلک کے مریضوں کو یہ دونوں نسخے استعمال کروائیں۔ اور ناظرین، اس اصلاحی میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل اس میں مبتلا ہے، مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، وہ ان کو ان بد عادت کے نقصانات کا پتہ چل جائے اور وہ اس سے بچ جائیں، وہ اپنے آپ کو بدل سکیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اصلاحی میسج آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔